السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کتنی چیزوں پر کس کس شے میں کہاں کہاں ہے وہ، تمہاری الماری اس کی دی ہوئی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پلیز سمن، ایسا مت کہو۔ دیکھو، تحائف اور کارڈز کو پھینکا نہیں جاتا۔ تمہارے بھیجے ہوئے کارڈز اور خطوط بھی میں نے اس سے زیادہ سنبھال کے رکھے ہیں۔ میرا یہ کہنا تو غضب ہو گیا۔ مجھ سے مقابلہ کرتے ہو اس کا؟ میرے کارڈز اور اس کے دیے ہوئے کارڈز کی اہمیت ایک ہی ہے کیا؟ وہ رونا دھونا بھول کر چیخ پڑی۔ یہ میں نے کب کہا؟ لیکن میں ایسے ہی محبتوں، عنایتوں اور یادوں کو سنبھال کے رکھنے والا ہوں۔ ذرا سی زحمت اور کرو تو پاکستان سے اور سب کے آئے ہوئے کارڈز اور خط بھی میں نے ایک ایک کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن تم، پتہ نہیں تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں یا اپنی محبت پہ بھروسہ نہیں۔ میں بھی تلخ ہو گیا۔ اپنی بے راہ روی کو میری پاک محبت سے مت ملاؤ اشہد۔ میں نے اتنے سال وہاں تمہارے انتظار میں گزارے، لیکن ایسی دوستیاں نہیں کی وقت گزارنے کے لیے۔ اس کے الفاظ مجھ پر کسی بم کے دھماکے کی طرح گرے۔ میں کتنی ہی دیر تک کچھ نہ بول سکا۔ یہی تھا تمہارا نام نہاد انتظار۔ تم یہاں ایک لڑکی کے ساتھ انجوائے کرتے رہے، میں وہاں تمہارے انتظار میں سلگتی رہی۔ کتنے ہاتھوں کو نظر انداز کیا، تمہاری طرح ایسی ہی کوئی دوستی نہیں پالی۔ پلیز سمن، اور کچھ مت کہنا۔ تم وہاں اپنے لوگوں میں، اپنے وطن میں تھی۔ میرے اور تمہارے حالات بالکل مختلف تھے۔ اس وقت مجھے جو بھی مخلص شخص ملا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اگر اس سے آگے بھی بڑھتا تو مجھے کون روک سکتا تھا؟ رابیل واقعی بہت اچھی اور مخلص لڑکی ہے۔ اسے اپنا کر کوئی بھی اچھا شخص اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ لیکن میں نے شروع میں ہی اسے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ نہ وہ آگے بڑھی نہ میں۔ پھر بھی تم… دیکھو سمن، مجھے بار بار صفائیاں دینا پسند نہیں ہے۔ تم اس معاملے کو زیادہ نہ بڑھاؤ، ورنہ ہم دونوں کو دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں اٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ جانے کیوں، میں اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا۔ ہر شے سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھال کر رکھا تھا، لیکن سمن نے ایک لمحے میں سب مٹی کر دیا۔ کیا محبت اسی کا نام ہے؟ بے اعتباری کی سرزمین پر محبت کے پھول کتنے عرصے تک بنپ سکتے ہیں؟ وہ ایسی تو نہیں تھی پہلے، یا پھر مجھ ہی میں کچھ ایسا نہیں، یا وہ مجھے سمجھ نہیں پائی۔ جو بھی کچھ تھا، اس کی شخصیت کا یہ رخ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس وقت مجھے ایک اچھے دوست کی کمی بے حد محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اپارٹمنٹ کے کمپاؤنڈ میں اپنی پسندیدہ جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ مصنوعی تالاب میں تیرتی بطخیں، ارد گرد گھومتے لوگ، بچوں کا شور، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے اشہد، کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ اس طرح قریب سے رابیل کی آواز ابھری تو میں بری طرح چونکا۔ تم کیسی ہو؟ میں نے زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجائی۔ آج میں نے کتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سمن تو ٹھیک ہے، پاکستان میں سب خیریت ہے۔ اس کے چہرے اور لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی تو اداس ہونے کو جی چاہتا ہے نا؟ ہاں، ہوتا ہے ایسا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سمن نے دیکھا تو پریشان ہوگی۔ نہیں ہوتی وہ پریشان، اسے میری پرواہ کہاں ہے۔ میں شاید سب بتانے جا رہا تھا، ایک دم خیال آیا تو خاموش ہو گیا۔ چھوڑو، تم سناؤ کیسی ہو؟ کتنے دنوں بعد ملنا ہوا ہے تم سے۔ میں غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، ویسا ہی مخلص، بے ریا اور ہمدرد چہرہ، لیکن اس کے چہرے کی تازگی، آنکھوں کی چمک غائب تھی۔ مجھے دھچکا سا لگا، کہاں کھو گئی تھی وہ؟ کیا میری وجہ سے؟ ٹھیک ہے، میں ایک دم فرسٹ کلاس۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں تو، اس نے پلکیں جھکا لیں۔
اپنے دل کا حال مجھ سے چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ پلیز رابیل، مجھے بتاؤ، دیکھو میں پہلے ہی… کیا بات ہے؟ کیا اب میں تمہارا دوست نہیں رہا جو تم مجھ سے چھپاؤ گی؟ دوست؟ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر سامنے جھیل میں تیرتی بطخوں کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، بس ماما کی جانب سے پریشان ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی آج کل۔ کیوں؟ کیا ہوا انہیں؟ تم نے چیک اپ نہیں کروایا ان کا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تمام ٹیسٹ رپورٹس شام میں ملیں گی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی مجھے بہت پریشانی ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، یوں اکیلے سب کرتی رہی۔ میں نے شکوہ کیا، پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ اتنے عرصے میں نے کون سا تعلق رکھا تھا اس سے جو وہ مجھے کچھ بتاتی۔ کوئی بات نہیں ارشد، سب ٹھیک ہے۔ جواباً اسے بھی میری بے اعتنائیوں کا شکوہ کرنا چاہیے تھا۔ میری لا تعلقی یقیناً اس کے لیے دکھ کا باعث ہوگی، لیکن وہ زبان پہ نہیں لائی تھی۔ سب ٹھیک کہاں ہے؟ میں نے دکھ سے کہا۔ میں اس روز تمہاری برتھ ڈے پر نہ آ سکا تمہیں وش کرنے، تم نے یقیناً انتظار کیا ہوگا۔ میں اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنے لگا۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی۔ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کا ایک لڑکی سے دوستی نبھانا یقیناً مشکل ہوگا۔ ہم مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ سمن کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اسے پسند نہ کرتی۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن ہماری دوستی تو… میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ نہیں ارشد، ہمارے مذہب میں مرد اور عورت کی دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے تو آج ہمیں دکھ نہ ہوتا، لیکن ہم نہیں سوچتے۔ میرے اور آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس دوستی کو بھول جائیں۔ اس وقت آپ کو ایک ہمدرد ساتھی اور دوست کی ضرورت تھی، لیکن آج نہیں ہے۔ پھر اس تعلق کو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ وہ انتہائی سنجیدہ ہو چلی تھی۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں۔ پھر وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ رابیل، میں آؤں گا آنٹی کو دیکھنے، میں نے پیچھے سے کہا۔ ضروری نہیں ہے، پلیز رابیل، میرے تمہارے فیملی سے کچھ ریلیشنز ہیں، میں نے احتجاج کیا۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ… پھر میں تمہارے پاس نہیں آ رہا، آنٹی کی رپورٹس دیکھنے آؤں گا۔ جواباً وہ کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھایا۔ ملا ہے اپنی دوست سے؟ دروازہ کھولتے ہی سمن نے مجھے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ میں کوئی جواب دیے بنا اندر کمرے کی طرف جانے لگا۔ نامعلوم اسے خبر ہو گئی تھی یا پھر وہ یوں ہی اندازاً کہہ رہی تھی۔ تمہیں یہی سب کرنا تھا ارشد، تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اب پھر سے رونے لگی۔ کیا کیا ہے میں نے اور کیا کر رہا ہوں؟ میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ تم ہر وقت یہ فساد کھڑا کیے رکھتی ہو، اتنی سی بات کا فسانہ بنا لیا۔ اتنی سی بات؟ وہ چیخ پڑی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم مجھ سے ملتے ہو، اس کی یادوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور نہ میں بار بار تمہیں صفائیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے زندگی کو میرے لیے آزار نہ بناؤ۔ میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوتا رابیل کو اپنانا، لیکن میں نے صرف تمہیں اپنانے کے خواب دیکھے تھے۔ یہاں اتنے سالوں تنہا رہنے کے باوجود کسی لغزش نے میرے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ رابیل ایک اچھی دوست تھی اور بس، لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہ کر کے میری ان تمام ریاضتوں اور محبتوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ یہاں وہ تمام عرصہ تم نے رابیل کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے گزارا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، تحفوں کا تبادلہ، ہوٹلنگ، رات گئے تک اس سے ٹیلی فون پر باتیں، بلکہ رات گئے تک اس کا تمہارے اپارٹمنٹ میں رہنا۔ کیا یہ سب نہیں ہوا؟ اور تم کہتے ہو تم نے سنبھال کر رکھا خود کو۔ خیانت تو سوچوں کی بھی ہو جاتی ہے ارشد صاحب، اور تم نے ہر لمحہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خیانت کی، میری محبت کے ساتھ۔ میں وہاں صرف تمہارے تصور، تمہارے خطوط کے سہارے زندگی گزارتی رہی، لیکن تم یہاں، تم نے ایک لڑکی کے ساتھ بھرپور وقت گزارا۔ تم اسے دوستی کا نام دیتے ہو، لیکن یہ محض دوستی نہیں بلکہ… سمن! میں زور سے چیخا۔ اگر ایک لفظ تم نے آگے بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ ہاں ہاں، مارو مجھے،
अब तुम इसके लिए मेरे ऊपर हाथ भी उठाओ। उस पर जैसे गुस्से का दौरा पड़ गया तो मुझे सब कुछ भूल कर उसे संभालना पड़ा। उस रोज़ कितनी मुश्किलों से मैंने उसे मनाया। जाने क्यों अपने जहन में उसने राबेल के लिए जहर भर लिया था। जिंदगी अजीरन हो गई थी। हर फ़ोन की घंटी पर वो तंजिया कहती, उठाओ फ़ोन, तुम्हारी दोस्त का ना हो। बाहर से आता तो कड़ी नज़रों से मुझे तोलती, हो गई मुलाकात, ठीक तो है ना आपकी दोस्त। खामोश होता तो सुनने को मिलता, क्यों याद आ रही है उसकी। अच्छा मूड होता तो कहती, क्या बात है, आज देख लिया था क्या उसे। मैं उसकी इन बातों पर ज़्यादातर खामोशी को तरजीह देता, लेकिन अंदर से बुरी तरह भर चुका था। सुमन ऐसी नहीं थी, या मैं ही उसे नहीं समझ सका था। शख्सियत के असली पर्दे तभी उठते हैं जब हम उन्हें बरतते हैं। इससे पहले तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है, और मैं जो सुमन से इतनी दूर आकर भी नहीं बदला था, अब उसकी कुर्बत मुझे बदलने पे मजबूर कर रही थी। मैं उसे समझाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका रवैया मेरी तमाम कोशिशों पर पानी फेर देता था। देखो सुमन, खुदा के लिए इस तरह ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाओ। इस तरह ना तुम खुश रह पाओगी ना मैं। हम दोनों ने ऐसी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं देखे थे। राबेल का ख्याल हर वक्त अपने दिमाग पे मत सवार किया करो। वो महज मेरी दोस्त थी, तुम हमेशा से थी, आज भी हो। खुदा के लिए समझो इस बात को। एक बार फिर जब वो उसी मूड में मुझे राबेल का ताना दे रही थी, मैं उसे समझाने लगा, जानती हूँ मैं, और दिमाग पर वो मेरे सवार नहीं है, बल्कि तुमने आज तक उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला, अब तक मिलते हो उससे। वो जहर खन लहजे में बोली, इल्ज़ाम लगाओ मुझ पर, और इल्ज़ाम लगाओ। क्यों? उस रोज़ तुम उसके साथ बातें नहीं कर रहे थे, उसके घर नहीं गए थे उससे मिलने? ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं, बड़ी जल्दी दिमाग से निकल गया तुम्हारे। उस रोज़ मैं गुस्से में बाहर जाकर बैठ गया। इत्तेफाक से वो भी वहीं आ गई। उसने बताया था कि उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके कुछ टेस्ट वगैरह थे वही देखने इखलाकन चला गया। हालांकि मुझे मना किया था राबेल ने। लेकिन देखो सुमन, उसकी मम्मा सख्त बीमार है। डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर बताया है उन्हें। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन है उनका। दूसरे ही रोज़ हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। इस मौके पर तो दुश्मन भी काम आ जाते हैं। वो तो हमारी हम वतन है, हम मज़हब है, और तुम्हारी दोस्त भी तो है, ये बताना भूल गए। वो फिर तंजिया मुस्कुराई तो जैसे मेरे पूरे वजूद में आग लग गई। काश काश मैं पहले तुम्हारे इस रुख को जान लेता सुमन, तो क्या मुझसे शादी ना करते? अब भी कौन सी मुश्किल है, छोड़ दो मुझे। वो चीखी तो मैं साकित रह गया। कितनी बड़ी बात कह दी थी उसने मुझे। क्या इसीलिए हमने एक दूसरे का इतने सालों इंतज़ार किया था? तुम जानती हो तुमने क्या कहा है? हाँ, जानती हूँ। ये तुम्हारे दिल की बात है। राबेल तुम्हारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुकी है। आज भी तुम उसे भूल नहीं पाए, उससे मिलते हो। फिर मेरा क्या मुकाम है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्यों रख छोड़ा है तुमने अपने घर में मुझे? गलत गलत समझी हो तुम सुमन। मैं बेबसी से फिर उसे समझाने लगा। क्या गलत है? कहो तुम मुझसे नहीं मिलते, भाग दौड़ नहीं कर रहे उसकी माँ के लिए। इंसानियत भी कोई चीज़ है सुमन? जाने कौन भर देता है तुम्हारा दिमाग। तुम क्या समझते हो यहाँ सब तुम्हारे ही हमदर्द हैं? मुझे बताने वाले भी हैं बहुत, उसने गुस्से में कहा। कौन कौन है तुम्हारा हमदर्द? मैं जैसे एकदम चौंका। रहने दो, मैंने कुछ कहा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मर्द तो दोस्तियाँ करता फिरे, कोई गलत बात नहीं उसके लिए। औरत का कोई हमदर्द भी पैदा हो जाए तो शक करने लगता है। इसका मतलब है कोई तुम्हें गलत बता रहा है मेरे बारे में। तभी तुम इस तरह। देखो सुमन, दूसरों के कहने में आकर अपना घर बर्बाद मत करो। तुम मुझे आज से नहीं जानती। क्या कोई उल्टी सीधी बात मेरे बारे में कोई कहेगा तो तुम यकीन कर लोगी? हर किसी की बात पर मैं यकीन नहीं करूँगी। दूसरा, मैं अपनी आंखें भी खुली रखती हूँ, इतनी कम अक्ल नहीं हूँ। उसने कहा तो मैं ताज्जुब से उसे देख के रह गया। कम अक्ल और ना समझ ही तो थी वो। ज़रा सा शक अपने पे मुसल्लत कर लिया और अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही थी। लेकिन वो कौन था जो उसे गलत राह पर लगा रहा था?
میرے بارے میں غلط اطلاعات فراہم کر رہا تھا جسے ہمارے گھر کے ٹوٹنے سے خوشی ہوتی. کیا آفس میں، پڑوس میں کوئی، یا پھر احمد؟ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا. لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ تو میرا دوست ہے. مجھے خیال آیا کہ آج کل احمد نے آنا بالکل بند کر دیا ہے. وہ رابیل کے سلسلے میں مجھ سے ناراض تھا. جب سے میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ رابیل میرے سمجھانے پر بھی راضی نہیں ہوئی تو وہ مجھ سے بھی کچھ بدگمان ہو گیا تھا. اس کے رویے کی اس تبدیلی پر مجھے دکھ تو ضرور ہوا تھا، لیکن ان دنوں میں اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا. سمن سے اس کی بہت جلدی بے تکلفی ہو گئی تھی، تو میرے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ وہ مجھ سے اب تک ناراض ہوگا. لیکن احمد ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے اپنے اس خیال کو دل سے نکال دیا.